مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ریفرنس نمبر 7، یہ جو تھا نا، یہ روم والا خطبہ میں نے یہ 6 والی کیٹیگری میں ڈالا تھا۔ 7 نمبر ریفرنس خطبہ نمبر 225۔ اب یہ وہ خطبہ ہے جو بیسیکلی حضرت عمر کے بارے میں ہی ہے، لیکن وہی جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں فلاں فلاں کر دیتے ہیں نا، فلاں نے کہا تو فلاں نے یہ ہوا تو فلاں، تاکہ وہ بندوں کے نام چھپا لیں، تو یہاں پر بھی وہ فلاں لکھا ہوا ہے۔ اب نہج البلاغہ کی جو سب سے بیسٹ شرح ہے وہ ایک معتزلی عالم تھے، ابو حامد، المتوفا 655 ہجری، انہی کی شرح جو ہے نا پوری دنیا میں ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے۔ ان کے پاس نہج البلاغہ کا کلمی نسخہ تھا، اس میں باقاعدہ فٹ نوٹ کے اوپر یہ فلاں کے نیچے اسٹیرک لگا کے لکھا ہوا تھا، یہ فلاں سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے ایک صحابی کے متعلق جو انتشار اور فتنہ سے قبل ہی دنیا سے اٹھ گئے، ان کے بارے میں مولا علی نے خطبہ دیا۔ اچھا، انہوں نے اس کو رنگ یہ دیا ہے کہ حضرت علی کا کوئی ساتھی تھا جو نبی اسلام کا صحابی تھا، اور وہ شروع ہی میں فوت ہو گیا، اس نے فتنوں کا دور نہیں دیکھا تھا، اور اس کے لیے حضرت علی نے تعریفی جملے بولے ہیں۔ یہ جملے ہی بتا رہے ہیں کہ کس کے بارے میں بولے ہیں، کیونکہ سیم اس قسم کے جملے بخاری مسلم میں حضرت عمر کی میت کے اوپر حضرت علی نے بولے ہیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ہی ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا۔ اب مجھے بتائیں، اگر کسی شخص نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا تو سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حکمران تھا، ورنہ وہ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بڑا اچھا سدھارا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، اور فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ کے سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ جو اب فل نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ کسی ایسے بندے کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے جو پہلے کہیں فوت ہو گئے، یعنی جس بندے نے کوئی رول کیا تھا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی اور حضرت عمر کی میت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے عمر، اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم فرمائے۔ اب یہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے تو وہ رحمہ اللہ کہتے تھے، یہ رضی اللہ عنہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ، رحمک اللہ، یہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو گے۔ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ اکثر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ابو بکر اور تمہارا نام لیا کرتے تھے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں بھی جب دنیا سے جاؤں تو تمہارے اعمال کے ساتھ جاؤں۔ اچھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی بیعت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ وہ خطبہ ہے اور یہ سیم نہج البلاغہ کے اندر آلموسٹ انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔